پولس کا خط تیتس کے نام۔ تیتس یسوع کا یونانی پیروکار تھا جو برسوں سے پولس کا بااعتماد ساتھی اور ہم سفر تھا۔ اس نے ماضی میں کئی بار برے حالات میں پولس کی مدد کی تھی، اور اس خط میں ہم دریافت کرتے ہیں پولس نے اسے یونان کے ساحل پر واقع ایک بڑے جزیرے کریتے پر جا کر گھروں میں قائم کلیسیاؤں کے سلسلے کو بحال کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ اب کریتی ثقافت قدیم دنیا میں بدنام تھی۔ جھوٹا ہونے کے لیے ایک یونانی لفظ تھا کریٹیزو، یعنی کریتی ہونا۔ وہ لوگ خیانت اور لالچ کے لیے مشہور تھے۔ جزیرے کے زیادہ تر مرد سب سے زیادہ بولی لگانے والوں کے لیے کرائے کے سپاہیوں کا کام کرتے تھے، اور جزیرے کے شہر غیر محفوظ، تشدد سے دوچار اور جنسی بے راہ روی کے لیے جانے جاتے تھے۔ تاہم کریتے کے جزیرے میں بہت سی بندرگاہیں فوجی اعتبار سے اہم تھیں، اور وہ بحیرہ روم کے تمام قدیم شہروں کے کام آتی تھیں، اور اس طرح پولس کے نقطہ نگاہ سے کلیسیاؤں کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے یہ بہترین جگہ تھی۔ اب ہم تفصیلات نہیں جانتے، لیکن کسی طرح یہ کلیسیائیں بدعنوان رہنماؤں کے زیر اثر آ گئی تھیں۔ وہ اپنے آپ کو مسیحی کہتے، لیکن وہ کلیسیاؤں کو تباہ کر رہے تھے، اور اس لیے پولس نے تیتس کو ذمہ داری سونپی کہ وہ جا کر معاملات کو سیدھا کرے، اور اس خط نے اسے ہدایات فراہم کی۔ اس کی ساخت بہت سادہ ہے۔ ایک مختصر تعارف کے بعد پولس کلیسیا میں اس کی ذمہ داریوں کے متعلق واضح ہدایات دیتا ہے۔ پھر وہ نئی قسم کے گھرانے کے متعلق اور پھر نئی قسم کی انسانیت کے متعلق ہدایت فراہم کرتا ہے جو انجیل کریتے کی ان اقوام میں تخلیق کر سکتی تھی۔ پھر پولس کچھ آخری سلام و دعا کے ساتھ خط کو بند کرتا ہے۔ پولس سارے معاملے کا آغاز تیتس کو یہ یاد کرانے کے ساتھ کرتا ہے کہ ایک رسول کے طور پر اس کا پیغام ابدی زندگی کی امید کے متعلق ہے، یعنی نئی تخلیق کی زندگی جو اب یسوع مسیح میں دستیاب ہے، اور اس امید کا وعدہ بہت پہلے خدا نے کیا تھا جو جھوٹ نہیں بولتا۔ اب یہ چھوٹا سا ابتدائی تبصرہ پورے خط کے تحت ایک اہم موضوع کو متعارف کراتا ہے۔ کریتے کی کلیسیاؤں کا ایک مسئلہ تھا کہ انہوں نے یسوع اور مسیحی خدا کے متعلق اپنے خیالات کو یونانی دیوتاؤں کے متعلق اپنے ان نظریات میں ضم کر لیا تھا جن کے ساتھ وہ پلے بڑھے تھے، بالخصوص دیوتاؤں کے سردار زیوس کے تصور کے ساتھ۔ کریتے کے لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ زیوس ان کے جزیرے میں پیدا ہوا، اور وہ زیوس کے خفیہ کردار کے بارے میں کہانیاں اور افسانے سنانا پسند کرتے تھے۔ وہ عورتوں کو ورغلاتا اور اپنا راستہ بنانے کے لیے جھوٹ بولتا تھا، اور پولس حقیقت میں واضح بتانا چاہتا ہے یسوع کے ذریعے ظاہر ہونے والا خدا پوری طرح زیوس سے مختلف ہے۔ اس کی بنیادی خصوصیات وفا اور سچائی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ مسیحی طرز زندگی بھی سچائی سے متعلق ہوگا جو ان کریتیوں کے لیے ایک حقیقی تبدیلی ہوگی۔ بس پولس تیتس کو دو ذمہ داریاں سونپتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے تو ہر کلیسیائی جماعت کے لیے نئے رہنما مقرر کر ایلڈرز بمانی بزرگوں کی ایک ٹیم، یعنی بالغ العقل شوہروں یا والدوں کی جن کا طرز زندگی پوری طرح کریتی ثقافت سے مختلف ہو، ان کو اپنے خاندانوں میں اور بڑے پیمانے پر اپنی قوم میں مکمل دیانتداری، یسوع سے پوری عقیدت، پرہیزگاری اور سخاوت کے لیے جانا جانا چاہیے، اور وہ نئے رہنما یسوع کی خوشخبری کی تعلیم دینے اور غلط رہنماؤں کو بدلنے کے لائق ہوں جن کو ملامت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تیتس کی دوسری ذمہ داری تھی۔ پولس استادوں کی شناخت مختون کے طور پر کرتا ہے۔ بالفاظ دیگر، نسلی طور پر وہ کریتے کے رہائشی یہودی تھے جو کہتے تھے کہ وہ یسوع کی پیروی کرتے ہیں، لیکن گلتیہ کے مسائل کی طرح یہ لوگ مطالبہ کرتے تھے کہ غیر یہودی مسیحی اگر سچ مچ مسیح کے پیروکار بننا چاہتے ہیں تو ختنہ کرائیں اور توریت کی شریعت پر عمل کریں۔ پولس کا کہنا ہے کہ وہ یہودی روایات اور انسانی احکام کے جنون میں مبتلا تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ پیسہ کمانے کے لیے کلیسیا کی قیادت کے کاروبار میں ملوث ہیں۔ اور اس طرح پولس ایک شاندار اقدام کے طور پر کریتے کے ایک قدیم شاعر ایپیمینڈس کا اقتباس بیان کرتا ہے جو اپنے لوگوں کے کردار کے بارے بہت بے تکلف اور ایماندار تھا۔ اس نے کہا، کریتی ہمیشہ جھوٹے، موذی جانور، عہدی کھاؤ ہوتے ہیں۔ وہ سچ اور جھوٹ، نیکی اور بدی کے درمیان لکیروں کو دھندلا کرتے تھے، اور ہر بات میں ان کا مقصد صرف ناجائز نفع ہوتا ہے۔ اور اس طرح یہ رہنما خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر ان کا کریتی طرز زندگی ان کے دعوے کی تردید کرتا ہے۔ ان کا منہ بند کرنا چاہیے۔ اور یہ بیان پولس کو اگلے حصے میں لے جاتا ہے۔ ان غلط رہنماؤں کی وجہ سے ان کلیسیاؤں میں بہت سے لوگوں کی زندگیاں اب تباہ ہو چکی ہیں، اور 3 مختلف اوقات میں پولس ان سب کے نتیجے پر روشنی ڈالتا ہے۔
یسوع کے متعلق پیغام کو توڑ مروڑ دیا گیا ہے۔ ان کے غیر مسیحی پڑوسیوں کے ہاتھ اب برے الزامات لگانے کی اچھی وجہ لگ گئی ہے، اور یہ سب ہمارے منجی خدا کے متعلق تعلیم کو مکمل طور پر ناخوشگوار بنا دیتا ہے، جس سے کوئی متاثر نہیں ہوتا۔ پولس ایک مثالی کریتی گھرانے کی تصویر کشی کرتا ہے جو یسوع کے لیے وقف ہے۔ یہ بزرگ مردوں اور عورتوں کی جماعت ہوگی جو پوری طرح دیانتدار اور پرہیزگار ہوں، تاکہ وہ نوجوانوں کے لیے کردار کا نمونہ بن سکیں، اور جوان عورتوں کو بے راہروی کی شکار اور شادی سے گریز کرنے والی نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ اس وقت کریتے میں رواج تھا، بلکہ وہ وفادار شریک حیات تلاش کریں تاکہ مستحکم صحت مند خاندانوں کی پرورش کر سکیں، اور نوجوان مرد بھی ایسا ہی کریں۔ وہ فائدہ مند اور صحت مند شہریوں کے طور پر جانے جائیں۔ کریتے میں مسیحی غلام منفرد حیثیت کے حامل تھے انجیل کی وجہ سے۔ پولس کی کلیسیائی جماعتوں میں ان کے ساتھ مساوی سلوک کیا جاتا تھا، تاہم ایک خطرہ لاحق تھا کہ کہیں وہ اس مساوات کو اپنے مالکوں کی بے عزتی کے لیے لائسنس کے طور پر استعمال کرنا نہ شروع کر دیں، اور پھر کہیں غلاموں کی بغاوتوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ اس سے مسیحی پیغام کے مزید مسخ ہونے کا خدشہ تھا۔ آپ پولس کو یہاں ایک عمدہ موقف پر بات کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا ماننا ہے کہ اگر یسوع کے متعلق خوشخبری کریتی ثقافت کو تبدیل کرنے جا رہی ہے تو اسے اپنی نجات بخش طاقت کو عوام میں ثابت کرنا چاہیے، اور یہ چیز سماجی اتھل پتھل یا شہری زندگی سے دور مسیحیوں کے ذریعے وقوع میں نہیں آئے گی۔ کریتیوں کے لیے مسیحی پیغام تبھی متاثر کن ہوگا جب مسیحی مکمل طور پر عوامی زندگی میں حصہ لیں گے، جب ان کی زندگیاں اور گھریلو معاملات ایک سطح پر نظر آئیں، کیونکہ قریب سے دیکھنے کے بعد ان کے پڑوسیوں کو پتہ چلے گا کہ مسیحی ایک بالکل مختلف خدا کے لیے اپنی عقیدت کی بدولت مکمل طور پر مختلف اقدار کے نظام کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور یہی وہ فرق ہے جس کا پولس نے باب نمبر 2 کے آخر میں خوبصورتی کے ساتھ خلاصہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسیحی زندگی کو چلانے والی اقدار کا نظام خدا کا بکثرت فضل ہے جو یسوع کی ذات میں ظاہر ہوا اور دوبارہ اس کی واپسی پر ظاہر ہوگا۔ یہ فضل اس وقت ظاہر ہوا تھا جب یسوع نے اپنے دشمنوں کی خاطر شرمناک موت مرنے کے لیے اپنی عظمت کو ترک کر دیا تھا تاکہ وہ ان کو چھڑا اور بچا سکے، اور یہ وہی فضل ہے جو خدا کے لوگوں کو کہتا ہے کہ زندگی کے ان خراب راستوں کو نہ کہہ دو جو خدا کی بے لوث محبت سے مطابقت نہیں رکھتے۔ پھر پولس مسیحی گھرداری کے معاملات کے بعد مسیحیوں کے کریتی معاشرے کے اندر نئے انسانوں کے طور پر رہنے کے تصور کی طرف آتا ہے۔ سب لوگوں میں مسیحیوں کو مثالی شہری کی طرح جانے جانا چاہیے، امن پسند، فیاض، حکام کے فرما بردار، عام بھلائی کے لیے مشہور۔ لیکن یہ چیز کریتیوں کی پرورش سے قطعی مختلف ہے۔ مسیحیوں کو ثقافت کے برعکس طرز زندگی کو کیسے برقرار رکھنا چاہیے؟ پولس کا ماننا ہے کہ طاقت کا منبع خدائے واحد ثالوث کی تبدیل کرنے والی محبت ہے جس کا اعلان انجیل میں کیا گیا ہے۔ وہ حقیقت میں ایک خوبصورت نظم کے ساتھ اس کی وضاحت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے خدا کی مہربانی اور محبت وہ ہے جس نے ہماری خودی کے باوجود ہمیں بچایا۔ روح القدس کے ذریعے خدا نے لوگوں کو دھویا، نئے سرے سے پیدا کیا اور نئے مخلوق بنایا، اور یسوع کے وسیلے سے اس نے لوگوں کو ایک راستہ مہیا کیا تاکہ اس میں راست قرار دیے جائیں، اور یہ سب ابدی زندگی کا در کھولتا ہے، یعنی نئی تخلیق میں ایک نیا مستقبل۔ یہ جیتی جاگتی کہانی بہت طاقتور ہے، یہ نئی قسم کے لوگ پیدا کر سکتی ہے۔ پولس کو یقین ہے کہ یسوع کی تعلیم کے ساتھ روح سے معمور وفاداری کریتے کے سارے جزیرے پر اور ساری دنیا پر خدا کے فضل کا اعلان کرے گی۔ پولس تیتس کے پاس ارتیماس یا تہکس کو بھیجنے کے وعدے کے ساتھ اختتام کرتا ہے، اور پھر اپنے مشترکہ دوستوں کو سلام کہتا ہے، اور اس طرح خط ختم ہوتا ہے۔ تیتس کا خط ہمیں پولس کی حکمت عملی دکھاتا ہے تاکہ کلیسیائیں اپنی برادریوں میں تبدیلی کے نمائندہ بنے۔ یہ ثقافتی جنگ چھیڑنے یا کریتی طرز زندگی میں ضم ہونے سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ ان مسیحیوں کو عقل مندی کے ساتھ کریتی ثقافت میں شامل ہونے کو کہتا ہے۔ انہیں خرابیوں کو مسترد کرنے لیکن اچھائیوں کو اپنانے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر مسیحی امن سلامتی سے رہنے اور یسوع اور عام نیکی کے لیے وقف ہونا سیکھ سکیں تو اس کے کہنے کے مطابق یہ عوامل ہماری نجات کے متعلق خدا کے خوبصورت پیغام کو ظاہر کریں گے، اور تیتس کا خط اسی کے متعلق ہے۔